السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست شملہ مرچ قیمے کی ریسیپی، جو بنے گا بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت ہی زیادہ چٹپٹا، اور بہت ہی آسان سی یہ ریسیپی ہے اس کی۔ اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری مزے کی ریسیپیز آپ کو ملتی رہیں، تاکہ آپ بھی ایسی مزے کی ریسیپیز ٹرائی کرتے رہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی مزیدار سی شملہ مرچ قیمے کی ریسیپی۔ میں نے لے لیا ہے یہاں پہ 2 درمیانی سائز کی پیاز باریک کٹ ہوئی ہوئی، 1.5 ٹماٹر باریک کٹ ہوا ہوا، اور 2 درمیانی سائز کی شملہ مرچ اس طرح کیوبس میں کٹ ہوئی ہوئی۔ اور اب میں نے لے لیا یہاں پہ 1/2 کپ تیل، اور ساتھ ہی اس میں ڈال دی ہے پیاز، باریک کٹ ہوئی ہوئی پیاز، اور اب اس کو کر دیں گے ہم مکس۔ اس میں چمچ چلاتے رہیں گے ہم کہ جب تک یہ تھوڑی سی کچی پکی نہ ہو جائے۔ 2 سے 3 منٹ تک اس کو پکائیں گے جب تک یہ فرائی، اور یہ ہم قیمہ نکال لیتے ہیں۔ یہ میں نے لے لیا ہے ½ کلو قیمہ، اس کو دھو کے اس کا پانی اچھے سے خشک کر لیا۔ اور اب پیاز میں نے 4 کالی مرچ 3 لونگ ڈال دی ہیں، اور ساتھ ہی اس کے میں نے ڈال دیا ہے ٹماٹر جو کٹ کیے تھے، اور اس کو بھی اس میں مکس کر دیں گے، اور اس کو جب تک پکائیں گے کہ جب تک ہمارے ٹماٹر نہیں گل جائیں، یہ اچھے سے بھن جائیں گے۔ اور جب ٹماٹر اچھی طرح سے گل جائیں گے تو اب ہم اس کے اندر اور مسالے ایڈ کر دیں گے۔ اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک پیسٹ، 1 ٹیبل اسپون پیسی لال مرچ، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون نمک۔ یہ سب مسالے ڈالنے کے بعد اسے ہم مکس کر دیں گے، اور تقریباً 2 سے 3 منٹ تک ہم مسالے کو اسی طرح سے بھونتے رہیں گے چمچ چلا کر، تاکہ لہسن ادرک کی اسمیل جو ہے اس میں سے چلی جائے اور وہ اچھے سے بھن جائے۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد جب یہ بھن جائے گا تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے قیمہ، اور اس قیمے کو اس مسالے کے اندر اچھے سے مکس کریں گے تاکہ قیمہ اور مسالہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے مل جائیں اچھی طرح سے۔ جب یہ قیمہ اور مسالہ مکس ہو جائیں گے تو تقریباً ½ گھنٹے کے لیے ہم اس کو سلو فلیم پہ ڈھک دیں گے تاکہ قیمہ گل جائے۔ ½ گھنٹے بعد اسے چیک کریں گے، اور اب اس کے اندر شملہ مرچ ڈال دیں گے، اور شملہ مرچ کو اب ہم مکس کر دیں گے قیمے کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو یہ شملہ مرچ قیمہ اور زیادہ چٹپٹا چاہیے تو آپ اس کے اندر اب 2 سے 3 ہری مرچ ڈال سکتے ہیں ثابت۔ اور اب اسے اگین 10 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد اسے چیک کریں گے، شملہ مرچ اور قیمہ دونوں اچھی طرح سے گل چکے ہیں، اس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو بھونیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ، کیونکہ جتنی اچھی طریقے سے یہ بھنے گا اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے اب ہم اس طرح سے اس میں چمچ چلاتے رہیں گے، اور ساتھ ہی فلیم کو ہائی کر دیں گے، اور اس میں اسی طرح سے ہم چمچ چلاتے رہیں گے۔ اور تقریباً یہ بھن چکا ہے، اور اب ہمارا سالن ہو گیا ہے تیار۔ اب ہم اسے نکال لیں گے سرونگ پلیٹ میں۔ گارنشنگ کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے، اور یہ ہو گیا ہمارا مزیدار چٹپٹا سا شملہ مرچ قیمہ تیار۔ چپاتی یا پراٹھے کے ساتھ آپ اسے ٹرائی کیجئے، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ۔ آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی ہی مزیدار اور چٹپٹی سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔